مسلمان بھائیوں ذرا سمجھا کرو اور پڑھا کرو. یہ ہمارا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے, ایک گڑھا ہوا عقیدہ نہیں ہے. نور 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 کرتے نا, یہ ہمارا گڑھا ہوا عقیدہ نہیں ہے. آپ کو پڑھایا نہیں, آپ نے پڑھا نہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, سنو. عرض کی حضور مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی نعت پڑھنی ہے. یہ بھی دیکھیں جہاد سے واپس آئیں, تھکے ہوئے بھی ہیں. پہلے جہاد جو ہے بندوقوں سے نہیں ہوتا تھا, تلواروں سے, تیروں سے, بھالوں سے. اس میں بڑی طاقت لگتی تھی, اور سواری بھی گھوڑے, کچر, اونٹ, پیدل نہیں ہوتے تھے لوگ. تو حضور مجھے اجازت دیں میں نعت پڑھوں. تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ چچا جان ابھی تھکے ہوئے, گھر چلے نا, آرام سے وہاں پڑھیں گے, آرام سے وہاں سنیں گے. چچا جان نعت سنائیں. اب وہ کیسا منظر ہوگا کہ میرے آقا تشریف فرما ہوں گے, صحابہ کرام, وہ بھی جہادی صاحب, ایک ہزاروں کا لشکر, اور میرے آقا تشریف فرما ہیں, اور حضور کے چچا حضرت عباس نعت پڑھ رہے ہیں. وہ نعت کیا تھی؟ وہ نعت سنانے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ نبی جو ہے نا, جو ہوتا ہے نبی, اس کے سامنے اگر کوئی غلط بات ہو تو وہ فوراً منع کر دیتا ہے, ٹوک دیتا ہے, روک دیتا ہے. اس کے سامنے کوئی غلط بات ہو وہ رک جائے نا, نبی کی یہ منصب نہیں. نبی کے سامنے کوئی غلط بات ہو جائے, نبی اصلاح کر دیتا ہے, روک دیتا ہے, لیکن اس کو ہونے نہیں دیتا. اب یہ نبی امام الانبیاء ہیں, خاتم النبیین ہیں, اور وہ عرض کرتے ہیں حضور نعت پڑھنی ہے. حضور چچا جان نعت سنائیں. اب انہوں نے نعت شروع کی. انت لما ولدت اشرقت الارض. یہ میں صحابی کی نعت سنا رہا ہوں آپ کو, حضور کے چچا کا عقیدہ. انت لما ولدت اشرقت الارض. حضور جب آپ کی ولادت ہو گئی زمین نور ہو گئی. ضاءت بنورک الافق, یعنی کہ حضور صرف زمین ہی نور نہیں ہوئی, آسمان بھی نور 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 ہو گیا. اور ہم اس نور کی ہدایت میں چلتے رہے, راستے میں چلتے رہے, ہدایت پا گئے. یہ بڑا لمبا قصیدہ یہ حضور کے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ حضور نور ہیں, اور صرف نور ہی نہیں بلکہ نور لے کر آئیں. تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے میرے پیارے بھائیوں, صرف ہمارا نہیں ہے, یہ تو صحابہ کا عقیدہ ہے. اور حضور نے دعائیں دی سن کر, دعائیں دی حضور نے سن کر. چلو ہم بھی پڑھتے ہیں, حضور سے دعائیں لیتے ہیں. پڑھیے. نور والا آیا گئے, نور لے کر آیا گئے, نور والا آیا گئے, نور لے کر آیا گئے. سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا گئے. نور والا آیا گئے, نور لے کر آیا گئے. سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا گئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, سب جھوم کے بولو مرحبا, جھوم کے بولو پرچم لہرا کر بولو, پرچم لہرا کر بولو, بولو نور والا آیا گیا, نور لے کر آیا گیا. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا گیا. الصلاۃ
والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام اے شہنشاہ مدینہ الصلاة والسلام اور زینت عرش معلا الصلاة والسلام نور والا آیا گئے نور لے کر آیا گئے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا گئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ نعت میں پڑھوں آپ پڑھیں ہم کیا نعتیں پڑھیں گے ہم کیا نعت پڑھیں گے نعت تو پڑھی کعبے نے کون سا کعبہ اور وہی کعبہ جس جب نماز پڑھتے ہم کیا کہتے ہیں منہ میرا کہتے ہو نا منہ میرا ہر کوئی یہی کہتا ہے نا ہر کوئی یہی کہتا ہے اب ذرا یہ غور کرو کہ جب حضور کی آمد ہوئی نا تو یہ کعبہ کر کیا رہا تھا ہمیں تو کہہ دیتے ہو بدعتی ہم جھومتے تو ہمیں بدعتی کہہ دیتے منہ میرا کعبے کی طرف اب ذرا یہ دیکھو نا کعبہ کر کیا رہا تھا جب حضور کی آمد ہوئی نا تو کعبہ جھوم رہا تھا کہہ رہا تھا آ گیا مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ گیا منہ میرا کعبے کی طرف ہمارا کعبہ بھی جھومنے والا ہے ہمارا کعبہ بھی میلادی ہے بت شکن لایا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے اور جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام نور والا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ قبر میں جائیں گے نا تو انشاءاللہ تو سوالات ہوں گے پہلا سوال ہوگا من ربک اللہ کے کرم سے انشاءاللہ ہم کہیں گے ربی اللہ پھر پوچھا جائے گا ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے ہم کہیں گے انشاءاللہ دین الاسلام پھر تیسرا سوال ہوگا سوال سے پہلے بھی کچھ ہوگا بھائی سوال بعد میں ہوگا پہلے کچھ ایک چیز اور ہوگی کیا ہوگا حضور کا دیدار دیدار کروا کر پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل بتا اس مرد کے بارے میں تو کیا کہا کرتا دیدار پہلے سوال بعد کیا ہی اچھا ہو کہ بس جلوہ دکھائیں اور ہم فرشتوں کو سوال کا موقع ہی نہ دیں ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاۃ والسلام نور والا ہے نور لے کر سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے وہاں پر بھی شروع ہو جائیں نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے میری مرقد میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ سبحان اللہ نور والے آقا آئیں گے نا قبر میں سبحان اللہ اچھا مجھے بتاؤ یہ محفل سجی نا آپ کے آنے سے پہلے اسٹیج بنا اور آپ کے آنے سے پہلے کیا لگا لائٹیں یعنی کہ نور پہلے آیا آپ بعد میں یہ حضور کے ذکر کی محفل ہے نور پہلے آپ بعد میں
او نبی کے دیوانے، او نبی کے پروانے، شب میں رسالت کے پروانے، او تو ان کی محبت میں مر کے قبر میں تو جا، تو بعد میں جائے گا، نور پہلے ہوگا. سبحان اللہ انشاءاللہ. اور نور بھی ایسا ہوگا گھنٹے 2 گھنٹے، یہ تو ابھی تو محفل ختم تو یہ ختم، لیکن وہ نور ایسا نہیں ہوگا کہ حضور آئیں گے اور پھر نور ختم. نہ، جب آئے تو پھر آئے، نور آیا تو پھر آیا. یہ کوئی ہمارا بنایا ہوا نور تھوڑی ہے، یہ حضور کا نور ہے. جب آئے گا قبر میں تو پھر کیا ہوگا؟ امام اہل سنت کہتے ہیں ایک قبر میں لگرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ. میں وہ سنی جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. جبھی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری وہ سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری گو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ،
خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر ندامت ہے خطاؤں پر مگر نازاں ہوں قسمت پر کہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا کہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے غلامان نبی محشر میں یوں پہچانے جائیں گے نشانی تو ہے نا یہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ یہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یہ ہے پہچان ساڑی پہچان یا رسول اللہ یہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا کہ تمہارا ہوں بس تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ ہم کو بلانا یا رسول اللہ ہم کو بلانا یا حبیب اللہ کہتے ہیں جو بولتا ہے اس کے بیر دکھتے ہیں جو بولے اس کے بیر بکتے ہیں
بولو مل کر ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، دیکھو ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دھڑک اٹھے گا یہ دل یا دھڑکنا بھول جائے گا، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، برستی گنبد خضرا کو چھوٹی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا کو چھوٹی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا کو وہ چھوٹی ہوئی بوندیں، وہاں پر شان سے، وہاں پر شان سے، وہاں پر شان سے، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر ہم نے، یہ تو عاشقوں کی باتیں ہیں، عاشق بن جائیں اللہ کرے، عاشقوں کے دن رات گزارے رات دن اپنے اسی امید پر غم نے، قیامت کے دن، قیامت سے پہلے کے معاملات میرے آقا ذکر کرتے ہیں، تو باب الفتن میں یہ موجود ہے کہ قیامت سے پہلے ایسے فتنوں کا دور ہوگا کہ بندہ قبر پہ پہنچے گا، وہ کہے گا کاش تیری جگہ میں ہوتا، لیکن کہنے والا جو ہوگا نا اس کو رب سے ملاقات کا شوق نہیں ہوگا، سمجھا؟ یعنی کہ کہنے والا اگرچہ یہ کہے گا لیکن اس لیے نہیں کہ ملاقات کا شوق ہوگا، بلکہ یہ فتنوں سے ڈر کے۔ تو مومن جب مرتا ہے نا وہ تو شوق لقاء میں جاتا ہے، ہائے اللہ ہمیں بھی یہ نصیب فرمائے، شوق لقاء ہو، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ تو مومنوں کا اور جو ولیوں کا بڑا معاملہ الگ ہوتا ہے،
جو حضور کے سچے عاشق ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ گزارے رات دن اپنے اسی امید پر غم نے، گزارے رات دن اپنے اسی امید پر غم نے، کسی دن تو کسی دن تو کسی دن تو کسی دن تو جمال روئے زوا ہم بھی دیکھیں گے، کسی دن تو جمال روئے زوا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، سمجھ میں آئی بات؟ حضور کے دربار میں جا کے کوئی خالی کبھی ہو نہیں سکتا، حضور جیسا سخی کوئی نہیں۔ آقا فرماتے ہیں انا اجود، میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ وہاں پہنچ گیا بس بات بن گئی، وہ خالی نہیں بھیجتے، وہ بلاتے ہی اسی لیے، خالی لوٹانے کے لیے نہیں بلاتے ہیں حضور۔ بظاہر تو ہم خرچہ اپنا کرتے ہیں، ہوٹل بھی لیتے ہیں، ٹکٹ بھی کٹواتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، خرچہ اپنا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن میرے آقا کو گوارا نہیں کہ ایسا ہو۔ تو پھر جب بندہ جاتا ہے نا تو پھر مولا کے دینے کے سو ہاتھ ہیں، پھر وہ ایسا نواز دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہاں ہے اتنا خرچہ کیا تھا، پورا ہو گیا؟ پورا نہیں، بڑھ گیا، یا بات میری لکھ لو۔ میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی جائے وہ کہے میں کھانا اپنا کھاؤں، ہمارے یہاں مہمان آ جائے کوئی کہ میں کھانا میں اپنا کھاؤں گا، رہوں گا اپنا، میں پانی اپنا، میں یہ اپنا، تو ہم کو چلے گا کیا کر رہے ہیں یار۔ تو پھر ہم جاتے جاتے کیا کرتے ہیں، ان کو تحفہ دے دیتے ہیں۔ سمجھ نہیں سمجھا؟ بلا تمثیل سمجھو، بازار لگتا ہے خرچہ ہم کر رہے ہیں، لیکن نہیں، میرے آقا اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے گئے، بھر دیتے گئے جھولی۔ حضور کی بارگاہ ہی ایسی ہے کہ در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، در دولت سے لوٹایا نہیں جاتا کوئی خالی، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں خیرات کا بٹنا خدایا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، آقا ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، پہنچ جائیں گے جس دن ہے اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے۔ آج بتاؤں میں آپ کو کہ حضور کے قدموں میں پہنچنا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ معراج کا سما ہے کہاں پہنچے ظاہر، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف بننے سے پہلے، جب حضور ممبر پہ تلوہ فرما، اس سے پہلے کہ جب ممبر کی تعمیر نہیں ہوئی تھی تو حضور ایک کھجور کے خشک تنے سے پشت اقدس لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ ایک انصاریہ عورت جو ہے وہ حضور کے لیے ممبر بنا کر لائی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ اب حضور ممبر پر جلوہ افروز ہیں اور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ رونے کی آواز آئی، آواز بڑھتی گئی، سب سن رہے ہیں، رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ میرے آقا نے خطبہ موقوف فرمایا اور آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے اور جا کر اس خشک تنے کے پاس گئے کہ جو حضور کے عشق میں رو رہا تھا۔ کیوں رو رہا تھا؟ رخ زیبا بھی دیکھ رہا تھا، چشم مازاق کے نظارے بھی ہو رہے تھے، والضحیٰ کا جلوہ بھی دیکھ رہا تھا، واللیل کی زلفیں بھی دیکھ رہا تھا، فاصلہ بھی 2-4 گز تھا،
اتنا رو رہا تھا. فرق یہ تھا پہلے پشت لگتی ہے پشت نہیں لگ رہی, یہ برداشت نہیں ہوا اسے. تو میرے آقا نے اسے جا کر سینے سے لگا لیا. یعنی جو حضور کے عشق میں روتے ہیں نا تو انعام یہ ملتا ہے. اور پھر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اگر چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں, تو خشک ہو چکا ہے. آپ تو عرب میں رہنے والے ہیں, آپ پتہ ہے آپ کو جب خشک درخت جب ختم ہو گیا پھر اس پہ آئی کھجور نہیں آ سکتی, فارغ ہو جاتا. آقا فرماتے کہ تو چاہے تو میں تجھے ہرا بھرا کر دوں, تجھ میں کھجور لگ جائیں اور تیری کھجوریں مشرق سے مغرب میں پھیل جائیں, کر دوں. اور اگر تو چاہے بول, اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں. بول تو بول. تو اس نے یہ پسند کیا کہ حضور مجھے جنت میں لگا دیں, میرے پھل جنتی کھائیں. اس خشک تنے سے یہ عقیدہ سیکھ لو. ہائے ہائے, اس خشک تنے کا عقیدہ کیا ہے. سبحان اللہ, کہ حضور کے اندر اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے, وہ اختیارات دیے ہیں سبحان اللہ کہ جو چاہیں کریں. تو حضور مجھے جنت لگا دی. جنت. تو میرے آقا نے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے صحابہ اس خشک تنے کو میرے منبر کے اس جگہ جہاں میرے قدم پڑتے ہیں یہاں دفن کرو. وعدہ کہاں کا کہو نا, وعدہ ادھر کا. میں کچھ اتارنا چاہ رہا ہوں آپ کے اندر, اللہ کرے اتار پاؤں. امام الانبیاء کا وعدہ کہاں کا, جنت میں لگانے کا. لگوا کہاں رہے ہیں, قدموں میں. یعنی حضور بتانا چاہ رہے ہیں اور اشارہ دے رہے ہیں, ہنٹ دے رہے ہیں. دیکھ لو اصل جنت مجھ مصطفیٰ کے قدموں میں ہے. تیری گلی کو چھوڑ کر باغ جنا کو جائے کون, نقد ملے جو مدعا وعدے پہ دل لگائے کون. تو آقا نے قدموں میں لگا کر بتا دیا کہ اصل جنت تو قدموں میں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے بھی یہی فرمایا وہ کیا کر رہے ہو, جنت میری بھی کروں, محبوب بھی کہوں, جنت تیری, محبوب جو چاہے کر. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, میرا تیرا ہے ہی نہیں. تو پیارے بھائیو, حضور کے قدموں میں پہنچنا بہت بڑی سعادت ہے. پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں, پہنچ جائیں گے جس دن اجاگر ان کے قدموں میں. کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے, کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے. ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے, ہاں ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. دیکھیں اس وقت ہم حضور کا ذکر کریں نا, جی 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 میں یاد ہے, یہ ہم بیٹھے بیٹھے حضور کا ذکر کریں نا, بتاؤ کر رہے ہیں ذکر, دل کہاں ہے ہمارے سے, سچ بتاؤ دل کہاں ہے. یہ بھی تو حضور بلائے نا, یہ بھی تو بلانا ہے نا. بیٹھے بیٹھے مدینہ گھوم آئے, کیا بلانا میرے حضور کا. اگر جس کے دل میں حضور سے محبت تو کہیں بھی رہے, مدینہ طلبگار مدینہ تک مدینہ خود ہی آ جائے تو دنیا سے کنارہ کر مدینہ آنے والا. دن رات ان کی یادوں میں رہے,
مدینہ کیا ہے؟ مدینہ کیا ہے؟ مدینے کے لیے دل بے چین کیوں ہے؟ مدینے میں کیا ہے؟ میرے آقا رہتے نا وہاں، شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہیں حسن افتخار مدینہ. تو مدینے سے محبت میں اس لیے ہے کہ ہمارے آقا جان کا مسکن ہے. اگر آقا جان کا مسکن نہ ہو مدینہ تو ہم کیا مدینہ میں کریں؟ تو اصل مقصد ہے مدینے والا. تو حضور کی محبت میں جو کہیں بھی رہے، یہ بھلے نہ ویزے لگائیں پابندی 50 سال سے اوپر کے نہیں، وہ تم کیا نہیں، میرے آقا کو بلانا ہوگا تو تم کیا ہو؟ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم رہو؟ حضور نے جس نے بلانا جس کو وہ پہنچے گا. اور پہنچنا خالی یہی تھوڑی کہ ٹکٹ بٹاؤ پلین میں جاؤ ادھر جاؤ، اور بھی طریقے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت تو ہر جمعرات پہ جاتے تھے. اللہ ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے. اللہم آمین. ہاں ڈھونا کرا بیٹھی ناری. چاچا جی کی فرمائش ہے. ڈھونا کرا بیٹھی ناری. آپ کی فرمائش ہے؟ آپ کی بھی ہے؟ جی آپ کی پڑھ لوں ڈھونا کرا بیٹھی ناری. میں مکدی مکاواں، میں مکدی مکاواں تجھتیوں مغاری. میں ڈھولا کرا بیٹھی ساری. میں ڈھولا کرا بیٹھ سادہ غلام فرید کوٹ مٹن والے یہ کیوں یہ تانیث کا صیغہ استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ مؤنث والا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. سن لیجیے گا. اب ہر کوئی کہے میں آنی ہاں تو میں جانی ہاں تو میں کھانی ہاں تو میں پینی ہاں تو نہیں چلے گا بابا. اللہ نے مرد بنایا. لیکن وہ جو اونچے درجے والے ہوتے ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ ہم مرد ہیں کہاں. مرد کی جو تعریف قرآن نے کی ہے وہ یہ ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ وبیع عن ذکر اللہ. اللہ فرماتا ہے مرد وہ ہے جس کو زندگی کی خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. یہ ہوتے مرد رجال. تو وہ یہاں آج ذکر کہتے ہیں ہم کہاں وہ سے، ہم تو دنیا دار ہیں، ہم تو اس کی یاد سے غافل ہیں. یہ ان کی عاجزی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری. میں مکدی مکاواں تجھتیوں مغاری. میں ڈھولا کرا بیٹھ زاری. لکھ لکھ چٹھیاں ہزاراں میں پایا، لکھ لکھ چٹھیاں ہزاراں میں پایا. کوئی دیس ٹیڑے چو خبراں نہ آیا، نہ دسیا ٹھکانا کوئی جان دیواری. میں ڈھولا کرا بیٹھی زاری. میں مکدی مکاواں، میں مکدی مکاواں تجھتیوں مغاری. میں ڈھولا کرا بیٹھ زاری. تو لجپال ساول، تو لجپال ڈھولا، تو لجپال ساول، تو لجپال ڈھولا. میری زندگی ہے تیرے نال ڈھولا. میری زندگی ہے تیرے نال ڈھولا. تو چنگ
چنگیا تو چنگیا تو چنگیا میں کو جی نکاری یا بیٹا بھولا کلا بیٹھی زاری میں مکتی مکاوا میں مکتی مکاوا تجھتے او مہاری یا بیٹا بھولا کرا بیٹھ زاری جد تو نظرانے تک آیا رخ یار دارا جد تو نظرانے تک آیا جد تو نظرانے تک آئے رخ یار دارا جد تو نظرانے تک آئے رخ یار دارا مرض وددا گیا شوق دیدار دا نبضاں پھڑ پھڑ حکیم و طبیب و تسی پے لب دیو کی ایس بیمار چون اے حکیم و طبیب دے وس دیئے گل نہیں حکیم و طبیب دے وس دیئے گل نہیں میرے مرض دا غور کوئی بھی گل نہیں تو آنکے دکھا جا تو آنکے دکھا جا او صورت پیاری یا بیٹا بھولا کدا بیٹھی زاری میں مکتی مکاوا تجھتے او مہاری یا بیٹا بھولا کرا بیٹھ زاری دیتوں ہے پئیے باد صبا مدینہ نسیمہ جانب بطرہ گزر نسیمہ جانب بطرہ گزر کن نسیم کسے کہتے ہیں؟ ہوا کو نہیں کہتے صبح کی ہوا کو کہتے ہیں صبح کی ہوا جو ہے نا آمین خیر بات یہ جو صبح صبح جو ہوا میں ٹھنڈک ہوتی ہے نا اور خوشبو ہوتی ہے اور پولوشن نہیں ہوتی اس کی وجہ پتہ ہے کیا اس کی وجہ یہ کہ لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں گناہوں کا بازار گرم نہیں ہوتا سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں جیسے دن چڑھتا ہے گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے فضا بھی آلودہ ہو جاتی ہے صبح کے اندر چیز نہیں ہوتی تو صبح صبح کی ہوا بڑی پیاری ہوتی ہے علامہ جامی آنکھوں والے ہمارے بزرگ آنکھوں والے سائنس آج تحقیق کر رہی ہے کہہ رہی ہے کہ ہوا میں جو بھی ہم کہتے ہیں نا وہ ہوا میں ہے نہیں سمجھا بھائی فون کے اندر بھی دیکھو نا موبائل فون بھی سب کے ایسے میں سے ہوا کی تو یہ بعد میں انہوں نے ترقی کی اللہ کا ولی پہلے جانتا تھا کہ ہوا کچھ کر سکتی ہے نسیم جانب بطحہ گزر کن نسیم جانب بطحہ گزر کن ز احوال محمد را خبر کن ز احوال محمد را خبر کن نسیم جانب بطحہ گزر کن توئی سلطان عالم یا محمد
محمد کا مطلب ہے انتہائی تعریف کیا گیا، بار بار تعریف کیا گیا. تو یہ جب پکارا جاتا ہے نا بعض اوقات جو شعراء نے لکھا ہے تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے. اس عام نام ہوتا ہے محمد یا محمد، یہ نہیں بلکہ معنی میں. توئی سلطان عالم یا محمد، اے بار بار تعریف کیے گئے، اے انتہائی تعریف کیے گئے. توئی سلطان عالم یا محمد، سے روئے لطف سوئے من نظر کن، سے روئے لطف سوئے من نظر کن، نسیمہ جانب بطحا توئی سلطان عالم یا محمد، توئی سلطان عالم یا محمد. فضا میں اڑنے والی یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. توئی سلطان عالم یا محمد، سے روئے لطف سوئے من نظر کن، سے روئے لطف سوئے من نظر. اس کا شعر ہے ببری جان مشتاقم دراں، یہ نا ببری جان مشتاقم دراں جا یاد نہیں. ببری جان مشتاقم دراں جا، فدائے روضہ خیر البشر کن، فدائے روضہ خیر البشر کن. مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا ای کرم بارے دیگر کن، خدایا خدایا ای کرم بارے دیگر کن. پھر مدینے بلا لیجئے گا کرم، پھر رسول خدا کیجئے گا. خدایا خدایا ای کرم بارے دیگر کن، نسیمہ جانب بطحا دی تو ہے پئیے باد صبا مدینے، تو دی تو ہے پئیے ویندی تو ہے پئیے باد صبا مدینے. دکھیاں دا گال چاہیے، دکھیاں دا حال چاہیے، دیوی سونا مدینے ویندی تو ہے پئیے، ویندی تو ہے پئیے باد صبا مدینے ویندی تو ہے پئیے. ایک
کعبے دا کعبہ دس دے سونے نبی دا روضہ کعبے دا کعبہ دس دے سونے نبی دا روضہ کعبہ بے شک افضل کعبہ بے شک افضل پر ملتا خدا مدینے کعبہ بے شک افضل. اچھا یہ سن لیجئے مسئلہ بھی تاکہ علم بھی حاصل ہو. ٹھیک ہے بھئی حضور کا روزہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حضور کا روزہ ہے وہ جگہ جہاں محبوب آرام فرما ہے اور زمین کا وہ ٹکڑا جو حضور کے جسم سے لگا اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ وہ ٹکڑا جو ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے عرش سے بھی افضل ہے. ٹھیک ہے یہ حضور کے جسم کی تو بات ہی نہیں نبی سبحان اللہ یہ تو اس حصے کی بات ہے جو حضور کے جسم سے لگا باقی پورے مدینے سے کعبہ افضل ہے. ٹھیک یہ سمجھیے بات اس حصے کو چھوڑ کر باقی جو مدینہ ہے اس سے کعبہ افضل ہے. قرآن کیا کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اور جب یہ اپنی جانوں میں ظلم کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے جاؤ کا تیرے پاس آئے. یہ تو نہیں کہ عمرہ کر لیں کعبے کو چوم لیں کعبے کا طواف کر کے آ جائیں. جاؤ کا کیا ہے محبوب تیرے پاس آئے. اچھا پھر کیا نہیں پہلے حاضری جانا پہلے معافی بعد پہلے حاضری دو. جاؤ کا چلے مولا حاضر بھی ہو گئے اب وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ نہیں سمجھے حاضری پہلے فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ یہ بعد میں اللہ سے معافی مانگے. جی اگر اجازت ہو تو میں آپ کی فیض جاری کرتا ہوں میں بیان کروں کچھ. فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ یہ بعد میں حاضری پہلے. اچھا چلو پہنچ بھی گئے حاضری بھی دے دی معافی بھی مانگ لی مولا اب معاف کرے گا نہ تو کیسے معاف کرے گا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ رسول بھی ان کی بخشش چاہیں سفارش کر دیں اپنے لبوں کو جنبش کروائیں تو پھر کیا ہوگا وَجَدُ اللَّهَ. مزہ آیا یہ لام کیا ہے یہ لام تاکید ہے نا اس کا مطلب کیا وجد اللہ وجد اللہ وجد اللہ لا وجد اللہ. اس فرق یہ ہے کہ ضرور پائیں گے. کمال کی بات یہ ہے پائیں گے کیسا قہارن جبارن تواب الرحیم کیسا پائیں گے جو توبہ بھی قبول کرنے والا پائیں گے اور رحم کرنے والا. اور پھر کمال کی بات اور ہے اس میں کہ محبوب آئیں گے تیرے پاس اور پائیں گے رب کو. کیا بات یہ در یہ گھر ہے اس کا جو گھر در سے پاک ہے. مجدہ ہو بے گھروں کہ صلاح اچھے گھر کی ہے. آئیں گے تیرے پاس پائیں گے رب کو. اب سنو کعبے دا کعبہ دس دے سونے نبی دا روضہ اے کعبہ بے شک افضل پہ ملتا خدا مدینے کعبہ بے شک افضل ملتا خدا مدینے ویدی تو اے لکھاں پڑھو نماز پر او سرور کئی نہیں. جو مکہ مدینے رہنے والے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیٹھے میں جانتا ہوں جو آ کے بیٹھے میں یہاں پہ بولتے کہاں پھنس گیا ہاں وہ کہاں تھا کہاں آ گیا مدینہ چھوڑ کے ویرانہ سندھ کا چھایا. وہ کہتے ہیں کہ لکھاں پڑھو نماز پر او سرور کئی نہیں
کوئی حکمت تھی ونے کوئی حکمت تھی ونے سجدہ دا مدینے کوئی حکمت تھی ونے سجدہ دا مدینے ویندی تمہیں پئیے بادے سبا مدینے ویندی تمہیں پئیے الحمدللہ شاکر بہو کچھ رب دا ڈتڑا الحمدللہ شاکر بہو کچھ رب دا ڈتڑا تن دی فکر تکانی تن دی فکر تکانی من دی غذا مدینے تن دی فکر تکانی من دی غذا مدینے تن دی فکر تکانی اے لکھاں پڑھو نوازا کرو سرور کہنی کوئی حکمت تھی بنے گا سجدہ دا مدینے ویندی تاؤں پئیے سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار جھولیاں پھیلا کر جھولی کو میری بھر دو ورنہ کرے کی دنیا جھولی کو میری بھر دو ورنہ کرے کی دنیا ایسے سخی کا منگتا غاصل ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم میرا بنے ہے دولا محفل سجی ہوئی ہے میرا بنے ہے دولا
جھولی تو میری بھر دو ورنہ کرے گی دنیا جھولی تو میری بھر دو ورنہ کرے گی دنیا کہ ایسے سبھی کا مگر کہاں آستا تمہارا کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں آستا تمہارا میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم ربنا تقبل منا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جس کا منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو کا بنوں کا جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ تمام بھائیوں سے گزارش ہے تشریف رکھیں اور ابھی ختم غوث شریف ہوگا بیٹھیں پیچھے پیچھے ہو کے ذرا پیچھے ذرا ہو جائیں بیٹھ پیچھے ذرا ہو کے بیٹھ جائیں ختم غوثیہ شریف ایک بڑا ہی برکت والا ختم ہے اور ہمارے بزرگوں کا یہ معمول رہا الحمدللہ میں بچپن سے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ختم غوثیہ شریف کا اہتمام بھی ہوتا ہے پڑھتے بھی ہیں الحمدللہ بلکہ یہی پڑھ پڑھ کے بڑھے ہوئے یہ ختم غوثیہ شریف جو نا اتنا برکت والا ہے کہ آپ کو شاید پتہ نہیں تو جہاں بھی ختم غوثیہ کی محفل ہو نا اس کو اٹینڈ کر لیا کرتے ہیں یہ ہر وظیفہ 111 دفعہ پڑھنے کا ہوتا ہے یہاں تو پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ تو 10 منٹ میں ہو جائے گا 111 دفعہ پڑھنے کا ہوتا ہے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں ایک دفعہ پڑھ لیں گے نا تو 10 منٹ میں ہو جائے گا تو آپ لوگ بیٹھ جائیں اور یہ ایس او پیز کا خیال کیجئے گا کیونکہ آج کل معاملہ اتنا ہے تو کوشش کریں احتیاط کریں خود بھی بچیں دوسروں کو بچائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر بلا سے ہر وبا سے محفوظ رکھے اور جو ہمارے بھائی بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیٹھو کوئی کھڑا نہیں ہوگا بیٹھ السلام علیکم مہربانی شکریہ سر سارے دوست پیار میں اپنا راستہ دو مہربانی شکریہ نہیں دے رہے راستہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا